پروگرام کا تعارف اور پھر آج کے خصوصی پروگرام کا تعارف ہو جائے۔ پروگرام کا تعارف تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر تقریباً کو پچھلے 5-6 سال سے ہر ہفتے اتوار کی شام کو مغرب اور عشاء کے درمیان مل بیٹھ کے اجتماعی مطالعہ قرآن کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہم نے کئی قرآن پاک کی صورتوں کا مطالعہ کیا، اور پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہر دوسرے یا تیسرے یا چوتھے ہفتے مطالعہ قرآن سے ہٹ کر کوئی ایک عنوان رکھ کے کسی اہل علم کو دعوت دے کر اس سے اس پروگرام کے بارے میں، اس عنوان کے بارے میں ہم سننا پسند کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے محترم بھائی بدیع الدین صاحب کے والد صاحب تشریف لائے پاکستان سے، اور ابھی ایک ہفتہ اور یہاں ان کا قیام ہے۔ تو ان سے بات ہوئی تھی، آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کی دین سے بڑی گہری وابستگی الحمدللہ، اور خاص طور پہ آج کل جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس مناسبت سے یہ بڑا اچھا ہوگا کہ ہماری اس محفل میں میرا خیال ہے ماضی میں ان چیزوں کی ذرا کمی رہی ہے۔ ہم لوگ مختلف عنوانات پہ تو گفتگو کرتے رہے ہیں، جس میں اسلام کے معاشی نظام ہو، اسلام کا قانونی نظام ہو۔ یہ ایک اچھا موقع ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم اس روٹین سے ہٹ کے ان کے والد صاحب سے کچھ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں۔ آپ کا مختلف تعارف یہ ہے کہ نام کا سید محمد رضی الدین ریاض الدین سہروردی ہے، اور آپ ہندوستان میں جے پور 1922 کی پیدائش ہے۔ آپ کے والد محترم بھی جن کا نام سید جلال الدین چشتی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا محمد ریاض الدین صاحب کا اکثر بچپن کا وقت جے پور میں گزرا، اور اس کے بعد آپ امرتسر تشریف لے آئے، اور وہاں آپ کی جوانی کا بیشتر حصہ امرتسر میں گزرا۔ اس کے بعد وہاں پر آپ کے والد کے وصال کے بعد اسی مسجد میں جس میں آپ کے والد امام و خطیب تھے، آپ بھی خطیب اور امام مقرر ہوئے، اور تقسیم پاکستان کے وقت پھر آپ لاہور ہجرت کے تشریف لے آئے۔ وہاں کچھ عرصے لاہور کے مشہور ایک محلے مدن جامع مسجد میں آپ نے امامت اور خلافت کے فرائض انجام دیے۔ پھر 1955 میں آپ کراچی منتقل ہوئے، جہاں آپ جامع مسجد بغدادی مسجد مارڈن روڈ میں خطیب مقرر ہوئے۔ یہ تو ان کی زندگی کا ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ایکٹیو دور بھی زندگی کا سیاست کے میدان میں گزارا۔ تقسیم ہند سے قبل آپ مسلم لیگ صوبہ پنجاب کے آرگنائزنگ سیکرٹری، مجلس احرار صوبہ پنجاب کے نائب صدر رہے۔ مسلم لیگ اور مجلس احرار کے رکن کی حیثیت سے آپ نے پورے ہندوستان کے کئی دورے کیے، اور خاص طور پر 1947 میں بنارس میں ہونے والے مسلم کش فسادات میں پنجاب سے جانے والی ریلیف کمیٹی کے انچارج آپ ہی تھے۔ تقسیم ہند کے بعد جب آپ پاکستان تشریف لے آئے، پاکستان میں جمعیت علماء پاکستان کے پہلے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور فروغ حمد و نعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ انجمن اندلیبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد، اندلیبان ریاض رسول کی بنیاد رکھی آپ نے، اور اس کی شاخیں پورے پاکستان میں قائم کی، اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں کل پاکستان محافل نعت منعقد کرتے رہے۔ کراچی میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں انہوں نے نعت کالج قائم کیا، جہاں نعت خوانی کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک بڑا اہم اور بنیادی عنصر ہے۔ اگر محبت اللہ کے سے مکمل نہ ہو تو ایمان ہی مشکوک شمار ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نعت خوانی جو ہے وہ خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹنے والے جذبات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اردو کے صاحب دیوان نعتیہ شاعر ہیں۔ دیوان ریاض رسول 4 جلدیں، نعت کے مجموعے اور دیگر تصانیف یہ ہیں کہ مسلم لیگ اور پاکستان ایک تصنیف کا نام ہے۔ اوطان اقوام سے بنتے ہیں، علم لدنی یہ آپ کی ایک تصنیف ہے۔ اسلامی ممالک اور سوشلزم، جس زمانے میں پاکستان میں سوشلزم کے فتنے نے سر اٹھایا، اس زمانے میں آپ نے اپنا کردار بھرپور طور پہ ادا کیا، اور ایک کتاب تصنیف کی اسلامی ممالک اور سوشلزم۔ کتاب و سنت اور خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان پہ بھی آپ نے تحریر کیا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ دعائے خلیل، نوید مسیحا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ روزنامہ جنگ میں آپ تفسیر حدیث کے عنوان سے کئی مضامین آپ نے تحریر فرمائے، اور
ऑस्ट्रेलिया, अरब इमारात और दीगर जगहों के तबलीगी दौरे भी किए। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप मौजूद हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे साथियों को अपने ख्यालात से नवाजें। और इससे बेशतर बड़ा मैंने तारुफ की गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं ये चाहूँगा कि महफिल को बिल्कुल मुकम्मल करने के लिए हम कुछ तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं अपनी इस महफिल का। मैं हाशिम भाई से दरख्वास्त करूँगा कि बात फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. मैं मौलाना सैयद मोहम्मद यासीन सैयदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने ख्यालात से हमारे साथियों को ये ईशा तक हम चलते हैं। ईशा के नाम अज़ान तकरीबन आधे पौने 35 मिनट 35 चलते हैं। अब इसमें मुझे नात भी पढ़नी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल कदीम खिताबिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأهلكنا بعذاب أليم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وجميع اتباع سيدنا مولانا محمد وسيلتنا اللهم اليك السلام. محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 2-2.5 مہینے گزرے تقی الدین سے صلی اللہ تعالیٰ اہل و عیال کے ساتھ وہاں کراچی تشریف لائے. 1 مہینہ تقریباً وہاں میں قیام فرمایا. اس قیام کے دوران انہوں نے بڑے زور سے یہ بات کہی کہ آپ کو اور والدہ صاحبہ کو اور میرے ایک خاص قدیمی ملنے والے کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں. رضی الدین صاحب نے الحمدللہ اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی وساطت سے رب العزت نے تیسری مرتبہ کام کروائی. بارگاہ رب العزت میں بھی حاضری ہوئی اور دربار رسالت میں بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا. کیونکہ انہوں نے والدہ اور اپنے والد کا لیے جو ٹکٹ بنوایا تھا یا بھیجا تھا وہ وزٹ ویزا تھا، اس لیے الحمدللہ آنے کا اتفاق ہوا اور آپ جیسے مخلص احباب کی زیارت کا شرف کیا. گزشتہ اتوار کسی دوست کے ہاں آپ کا ہلکا درد تھا، ڈاکٹر آصف صاحب نے بیان کروایا ہے. سورہ بقرہ کا 22واں رکوع ڈاکٹر ظفر الہی صاحب نے بڑے ہی اچھے بڑے اچھے انداز میں اس کا ترجمہ بھی کیا اور اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی. اس کے بعد سوال جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ دور دراز ملک میں رہ کر بھی آپ اپنا فرض تبلیغ کا جو فرض ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ تبلیغ کا فرض جو ہے یہ صرف علماء اور مولانا لوگوں کا ہی کام نہیں ہے بلکہ ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے. جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم سب سے بہتر امت ہو اور بہتر ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. لہذا بے حد مسرت ہوئی کہ الحمدللہ یہاں ہر اتوار کو ہلکا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی صاحب علم دوست قرآن پاک کی تفسیر بیان کرواتے ہیں. تو آج اتوار یہ بدیع الدین صاحب کی باری تھی اور حسن اتفاق یہ سرکار کا کرم ہے کہ یہاں عمرے کے سلسلے میں آنے کا شرف حاصل ہوا. اس سلسلے میں آپ کی زیارت بھی ہوئی، ایک حلقہ درس میں بھی شروع ہوا اور دوسرا حلقہ درس میرے بعد بزرگوں نے، دوستوں نے، احباب نے اصرار کیا ہے کہ آج کے درس میں اپنے خیالات کو کیا جائے. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور کفار قریش کی ایک چیلنج کا ذکر کیا ہے. دوسری آیت میں مقام رسالت کو بیان فرمایا ہے اور تیسری آیت میں یا دوسری آیت ہی کے دوسرے حصے میں توبہ اور استغفار کی فضیلت کو بیان کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک واقعہ یاد دلایا ہے حفظ کہہ کر، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اذ قال اللہم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے یا فلانے نے یا فلانی قوم نے یا فلانا افراد نے یہ بات کہی. اس کا مطلب ہے کہ یاد دہانی کے طور پر بھی حفظ استعمال ہوتا ہے اور جب تو اس کے معنی ہے اذ قال اللہم، اے محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب مشرکین مکہ نے یہ کہا ان کان ھذا ھو الحق من عندک،
اگر یہ حق ہے میری طرف سے ہے اور ہم اس حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ہم اس حق کی حمایت میں آواز بلند نہیں کرتے بلکہ ڈٹ کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم پر کوئی عذاب آنا چاہیے تھا۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش ہم پر ایسے ہی کر دے جیسے قوم لوط پر ہوئی تھی۔ اب اتنا بھی عذاب ندیم، یا کوئی دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کرے۔ یہ بظاہر ایک دعا ہے لیکن یہ دعا نہیں، چیلنج ہے، وہ بھی خدا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایسا مکہ کے کافروں نے کہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نافرمان امتوں پر قرآن عظیم میں بے شمار واقعات دیکھے ہیں، خاص طور پر سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، کہ نافرمانوں پر کیسا عذاب آیا۔ کسی متنفس کو اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں چھوڑا، اس بستی کو ایسا برباد اور طور بالا کیا ہے۔ اس کی تفصیل پہ جانے کا وقت نہیں، کہ 35 منٹ کے پورے۔ تو فرمایا ہے محبوب، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر سرکشی، اناد اور تکبر اور غرور کیا ہے۔ یہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم حق کو تسلیم نہیں کرتے، ہم پر پتھر برسا دیا، کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں۔ عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو ان میں موجود ہو اور تیرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی ذات ساری کا دنیا کے لیے رحمت للعالمین، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جہاں جہاں تک کی ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ جہان کتنے ہیں؟ بہرحال ایک مشہور روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 18,000 عالم ہیں۔ تو جتنے عالم اللہ نے پیدا کیے، جو مخلوق اللہ نے پیدا کی، جس طرح ہر مخلوق کے ساتھ خدا تعالیٰ کی شان ربوبیت وابستہ ہے، جیتا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے بھی آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے کائنات کا کوئی ذرہ ہمارے دائرہ ربوبیت سے باہر نہیں، اس طرح کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی دائرہ رحمت سے باہر نہیں، آپ سب کے لیے رحمت۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کے کہنے پر، ان کے چیلنج پر، اللہ کی طرف سے عذاب مانگنے پر بھی ان پر عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ انت فیہم، تیری ذات ان کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کی موجودگی میں کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ جب نبی برطرف ہو گیا، خود کسی طرف چلا گیا یا اسے حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس بستی پر خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فاصر ابن اہلک بقطع من اللیل، اے موسیٰ رات کے حصے میں یہاں سے نکل جائے اپنے متبعین کو لے کر۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو فرمایا کشتی بنا لے جو آپ کے ماننے والے ان کو اس پر بٹھا دے۔ تو نبی جب علیحدہ ہو جاتا ہے اپنی قوم سے، اپنی بستی سے، یا اسے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لہٰذا اس کی تفصیل میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اور اس قسم کی مثالیں قرآن عظیم میں اور مقامات پر بھی آتی ہیں۔ مثلا سورہ فتح آپ نے پڑھی ہے، یقیناً آپ سب اہل علم ہیں، آپ کو میں کیا سناؤں۔ سورہ فتح میں وہ حدیبیہ کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے آئے، لیکن آپ کو اندر نہیں جانے دیا، جنگ عمل میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے جنگ کو رکوا دیا۔ اس کے اندر بے شمار حکمتیں تھیں، اور ایک حکمت جو اللہ نے خود بیان کی ہے وہ یہ ہے، اے محبوب، اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، اگر ہم جنگ کا حکم دے دیتے تو پھر مکہ کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مصلحتاً یا کافروں اور مشرکوں کے عذاب اور ایذا کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے، یا ان کافروں اور مشرکوں کی پشتوں میں اور رحموں میں ایسی اولاد موجود ہے جس نے اسلام قبول کرنا ہے۔ لہذا اگر جنگ کا آرڈر دے دیا جاتا، حکم دے دیا جاتا، تو تم کافروں اور مشرکوں کو جہاں مارتے وہاں وہ مسلمان بھی مر جاتے ہیں جو اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، یا اگر کرتے تھے تو
مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا تھا، ان کو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آنے دیا جاتا تھا، لہٰذا مسئلہ اس جنگ کو رکوا دیا۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم، اے محبوب اگر یہ ایماندار الگ ہو جاتے، ان کو الگ کر دیا جاتا تو ان کافروں پر خدا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے، یعنی ایمان کی برکت سے، صحیح مسلمانوں کی وجہ سے، متقی پرہیزگار لوگوں کی وجہ سے عذاب چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو جہاں عام لوگوں کی ذات اور ان کا وجود عذاب کے ٹلنے کا باعث ہے، تو رحمت للعالمین کا وجود ہے، باوجود کا اس کا کہنا ہی کیا ہے کہ آپ کی ذات بابرکت کا ذکر خدا نے خود فرمایا آپ کیونکہ ان کے اندر موجود، جب آپ کو یہاں سے ہم مدینہ بھیج دیں گے پھر دردناک عذاب جنگ کی صورت میں ان پر نازل ہوگا۔ جنگ بدر میں کیا شروع ہوا ہے، اسی طرح دوسری جنگوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیسی کیسی اذیتیں کافروں کو پہنچی، کیسی کیسی خفت اٹھانی پڑی، کیسی کیسی شکست سے وہ دو چار ہوئے، کس طرح اسلام کا بول مارا ہوا ہے۔ فرمایا بہرحال دوسری بات یہ فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور یقیناً ٹلتا ہے، اور مکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی گزشتہ غفلتوں پر توبہ کرتے رہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوتے ہیں، ان کی اس ندامت اور ان کے اس استغفار کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کی شرح میں ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ انسان کے لیے دو پناہ گاہیں ہیں۔ ایک پناہ گاہ تو حضور کی ذات بابرکات ہے، جو دامن رسول سے وابستہ ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو صحیح نسبت کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام سے وابستہ کر دیا، اللہ کے فضل سے دنیا کے عذاب سے جو محفوظ ہے، آخرت کے عذاب، اور پھر توبہ اور استغفار سے بھی عذاب چلتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ توبہ استغفار کی قبولیت کے لیے بھی رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ 5ویں سپارے میں آپ نے یقیناً پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جو شخص اپنی جان پر ظلم کرے، اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے، ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے خدا سے گناہ بخشوانے کا، جاؤ آپ کی خدمت میں آ جائے، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس بیٹھ کر وہ توبہ استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، رسول ان کے لیے دعا مغفرت فرمایا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو خدا کو بہت ہی رجوع کرنے والا پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو تفسیر اللباب میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور بھی تفاسیر کے اندر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک اعرابی آپ کی مدار پرانوار پر حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے قرآن پڑھا ہے، اس میں یہ آیت پڑھی ہے اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا، جب تم اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھو، باغوائے نفس و شیطان، انسان کے پاس عمل نفس امارہ، اس کا کام ہے انسان کو برائی کی طرف لے جانا ہے۔ 13واں سپارہ شروع ہوتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی نفس امارہ کی اصلاح کے لیے 1,24,000 نبی آئے، اسی نفس امارہ کی اصلاح حضور نے فرمائی تو عرب کا بدترین معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا۔ اسی نفس امارہ کی اصلاح کے لیے اولیاء کرام، مشائخین کرام، علماء ربانیین، عارفین کاملین، صالحین، متقی پرہیزگار ساری زندگی یہ کام کرتے رہے، اور اس نفس امارہ کو نفس لوامہ بنایا، اس کے بعد اس نفس امارہ کو لوامہ کے بعد ملہمہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنایا۔ 4 نفس ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے مختلف صورتوں کے اندر۔ تو یہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، پھر جب اس کی تربیت کسی اچھے ہاتھوں سے ہو جاتی ہے تو یہی نفس جو ہے نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور جو سورہ قیامہ 29ویں پارے میں اس کا ذکر پہلی دوسری آیت کے اندر ہے کہ نفس امارہ کا کام برائی کی طرف لے جانا، اور نفس لوامہ کا کام ہے کہ خدا نہ خواستہ نفس و شیطان کے اغوا سے کوئی برائی ہوگی تو پھر وہ نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ یہ ندامت ہی تو اس کے لیے مغفرت کا باعث بن جاتی ہے۔
پھر اس نفس لوامہ کی اصلاح جب جاری رہتی ہے تو پھر جناب وہی نفس لوامہ ملہمہ بن جاتا ہے، اس پر الہام اور کشف کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ آخری درجہ نفس کا، اس سے بڑھ کر کوئی نفس نہیں ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی تعریف یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو انسان سے گناہ صادر ہوتا ہے، پھر اسے رابی نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کے سامنے توبہ استغفار کروں، آپ میری دعا فرمائیں تو میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ تو اس آیت کی شرح میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ عتبی یا عتبی نامی ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ رابی نے یہ بات کہی، اس کے بعد اس نے ایک ربائی بھی پڑھی عربی کے اندر، جس کی آخری دو مصرے جو ہیں وہ اس طرح پر ہیں، نفسی فداء لقبر انت فیہ ساکن، یا رسول اللہ میری ذات، میرا وجود، میرا نفس اس قبر پر قربان ہو جائے کہ جس کے اندر آپ ساکن ہیں، سکونت پذیر ہے، یعنی فرمایا کہ آپ دفن ہیں۔ نفسی فداء لقبر انت فیہ ساکن فیہ العفاف بل فیہ الجود والکرم، اور اس قبر کے اندر پارسائی ہے، جود و کرم ہے، بخشش ہے، عنایت ہے، نوازش ہے۔ یہ کہہ کر وہ اعرابی چلا گیا وہاں سے۔ وہ عربی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی، حضور اکرم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا جاؤ اس اعرابی کی جو جان کو خوشخبری سنا دو کہ تیرے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام کیا یہ ہے جو آپ سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی مقامات آپ سنتے چلے آئے ہیں، اور بے شمار مقامات ہیں۔ کس کس مقامات کا کوئی تذکرہ کرے، اگر کوئی عالم ربانی حضور کے مقامات کا ذکر کرنے لگے تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور بے شمار مقامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار کی قبولیت کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام آپ بتا دیجئے سوچ سمجھ کر کہ کوئی کام ایسا بھی ہے چھوٹے سے لے کر بڑا تک کام جو بغیر وسیلے کے ہو جائے، کوئی کام ایسا نہیں کہ جو بغیر وسیلے کے ہوتا ہو۔ تو خدا کی محبت بغیر وسیلے کے کیسے حاصل ہوگی؟ رسول اللہ کی محبت بغیر وسیلے کے کیسے حاصل ہوگی؟ آخرت کے اندر خدا کا قرب بغیر وسیلے، شفاعت رسول کے بغیر تو کام بن ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل طور پر وابستہ کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی حکم دیا ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ بس وہ جو کہتا ہے حدیث بیان کر، نہیں فرمایا ہم نے بھیجا ہی اس لیے کہ ہر معاملے میں اس کی اطاعت فرما برداری کی جائے۔ جب اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اس کا قرب بھی حاصل ہوگا، دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ارسلنا فرمایا، خلقناک نہیں فرمایا، فرمایا وما خلقناک الا رحمۃ، فرمایا انا ارسلناک الا رحمۃ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے اندر تھے، اور فرمایا کنت نبی بل آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گہرے میں گوندے گئے تھے، اور فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین والآدم بین الماء والطین، میں خدا کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا جسم خاکی بھی تیار نہیں بتا۔ تو حضرات گرامی وقت بہت کم ہے، لہذا اس وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کو نعت کو مجھے سنانا ہے، اس نعت میں جو کچھ تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی ہے تو آپ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہمارے انجمن طالبان راز رسول، اس انجمن کو پورے 22 سال ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر، الحمدللہ اس کی شاخیں ہیں، اور ہر شاخ اپنے اپنے وقت مقررہ پر پورے پاکستان سطح پر محفل نعت
اسناد خوانی کا کیا نتیجہ نکلا ہے اس کے لیے تو بہت وقت کی ضرورت ہے، لیکن مختصر میں عرض کرتا ہوں. میں اسکول ٹیچر بھی رہا، سن 79 میں ریٹائر ہوا ہوں. میں نے 5ویں سے لے کر 10ویں تک مختلف مضامین پڑھایا، اور جب اسلامیات کمپلسری ہوا پاکستان میں تو میں نے صرف اسلامیات پڑھایا 5ویں سے 10ویں میں. اسکولوں میں کیا ہوتا تھا وہ آپ کے علم میں ہے. ورائٹی شو کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، ڈرامے، مخرب اخلاق گانے، اور نہ جانے کس کس قسم کی تقریبیں وہاں منعقد ہوتی تھی. لیکن اس نعت خوانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ ہوا ہے کہ بڑی بڑی درسگاہیں خواہ یونیورسٹی کی سطح پر ہوں، ہائی اسکول ہو، پرائمری اسکول ہو، مڈل اسکول، کوئی بھی تعلیمی درسگاہ ہو، اب ہر درسگاہ کے اندر سوائے میلاد النبی کے، سیرت النبی کے، محفل ناز کے، محفل حسن قرت کے، مقابلہ نعت خوانی کے کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس نعت کی برکت سے معاشرے میں بہت بڑا انقلاب آیا ہے، اور اس کی تفصیل مجھے شاید بدر الدین صاحب کے پاس میں نے وہ بھیجا تھا مجلہ، جو غالباً 19ویں کل پاکستان میں اپنے نعت پر شائع کیا گیا. تو اس میں میں نے افادیت نعت کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس نعت کرنے سے کیا فائدہ ہوا ہے اور اس نعت خوانی کو کیسے پسند کیا جاتا ہے. ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے اس میں اپنے نعت پر تشریف لاتے ہیں، جو 30 اپریل کو منعقد ہوتا ہے بغدادی مسجد کے باہر میدان میں. 1000 آدمی ہوتا ہے، اور وہ 8 دن تک پروگرام مختلف علاقوں میں جاری رہتا ہے. جس طرح آپ کے درس مختلف گھروں میں مختلف ہوتا ہے، اسی طرح وہ 8 دن کا پروگرام. اس کے بعد پھر پورے ملک کے اندر وہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور ملک سے باہر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نعت خوانی کا دورہ ہے. تو میں جو نعت آپ کو سناؤں گا اس وقت، وہ اللہ کے فضل سے میری اپنی لکھی ہوئی ہے، اور جب سے اللہ نے لکھنے کی توفیق دی ہے میں اپنا کلام خود پڑھتا ہوں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں. اس میں بھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا پتہ چلے گا کہ حضور کے مقامات محبوبیت کیا ہے. کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود شریف پڑھیے. جب دستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم. جب دستوں کا حیاتکم ہم نے، اس کے معنی ہے میں جسمانی ساخت میں بھی تم جیسا نہیں. جب لستوں کا ہے ایوکم، اس لیے بھی حضور کی مشہور حدیث ہے. کون ہے جو میری مثل دعویٰ کرتا کہ میں ان کی طرح ہوں یا وہ میری طرح ہے؟ ابھی تو اندر ربی میں روزانہ اپنے رب کا مہمان ہوتا ہوں، وہاں مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ جب لستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا، کہ میں جسمانی ساخت میں بھی تم جیسا نہیں. جو حضور کیا ہے؟ جب لستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا، واللہ تو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. بعد خدا بالکل تو یہ قصہ شیخ عبدالحق مسعود دہلوی نے کہا ہے. غالب مرحوم نے کہا کہ غالب سنا خواجہ بجزدام گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. ہم حضور کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہم اللہ کے محبوب کی تعریف اسی کے ذمہ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہی اپنے محبوب کا مرتبہ صحیح طور پر جانتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، مجھ کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میرے مقامات کتنے ہیں. بہرحال قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات کی جاتی ہے وہ ہماری اپنی نہیں، وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے. واللہ تو عالم میں ہم نے تم کو پھر بعد خدا یکتا جانا. اے نازش اولاد آدم، اے رہبر اقوام عالم، تجھ سے ہی عدم کو وجود ملا، تجھے باعث ارض و سما جانا. اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، آپ کو نہ پیدا کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، جنت کو پیدا نہ کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا، یہاں
ہونا بھی ظاہر نہ کرتا ہے، مخلوق کے آئینے میں خدا کو پہچانا چاہتا ہے. حقیقت یہی ہے. اے نازش اولاد آدم، اے رہبر اقوام عالم، تجھ سے ہی عدم کو وجود ملا، تجھے باعث ارض و سما جانا. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکر تمئی. یہ حدیث قدسی صحیح ہے، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے. حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ ہی تیرا ذکر ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے جال تو ذکر کا ذکری، تیرے ذکر کو میں نے اپنا ہی ذکر بنا لیا ہے. اور یہ بھی قرآن کے مطابق ہے کہ میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا ہی کی اطاعت کی ہے. غور فرمائیے. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکر تمئی، ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اسے کبھی نہ جدا جانا. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا. جب اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ ہی رسول کا ذکر ہے تو رسول خدا سے جدا کہاں ہے؟ ہر وقت واصل با خدا ہے. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. ارشاد رفانا لک ذکر، فرمان فتحنا لک فتحن. ارشاد رفانا لک ذکر، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے اور ہم نے تیرے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں. ارشاد رفانا لک ذکرک، فرمان فتحنا لک فتحن. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سرا جانا. 27 پارہ سورہ نجم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب اپنی خواہش اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتا، وہ وہی بات فرماتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. ہر قول تیرا وحی یوحی، ہر فعل تیرا خالق کی رضا، ہر فعل تیرا خالق کی رضا. یوتی کا فطر دعا رب نے کہا تجھے ہم نے حبیب خدا جانا. یوتی کا فطر دعا رب نے کہا تجھے ہم نے حبیب خدا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. دیکھیں ایک اہم واقعے کی طرف سورہ فتح کی آیت میں نے پوچھ کی ہے. وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا وہ شک کمر. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت شجرۃ. حدیبیہ کے میدان میں 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ دستیاب حق پر بیعت کی. اس کی طرف ہے وہ بیعت رضوان زیر شجر، وہ شان رمیتا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وہ ہجرت کی رات جب آپ نکلے کنکریاں آپ نے پھینکی، اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نہیں پھینکی تھی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی جب آپ نے انگلی اٹھا کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ فرمایا وہ شان رمیتا وہ شک کمر، وہ بیعت رضوان زیر شجر. خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا.
اس یبایعونک تحت شجرۃ، فرمایا وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا. خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا. تیرے قرب پہ شاہد ثم دنا فتدلی کعبہ قوسین ہے. اس قرب کے لائق خالق نے کوئی اور نہ تیرے سوا جانا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا اس قرب کے لائق خالق نے کوئی اور نہ تیرے سوا جانا. تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا. اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا. جب لستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا، واللہ تو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. الحمدللہ یہ اتحاد سے ہماری منفرد محفل تھی، اور جب میں نعت سن رہا تھا تو کیفیت اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے جو تیری محفل میں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس نبی پاک سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور بلکہ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کے رسول سے محبت کامل ہو جائے. اور یہ محبت کے مختلف عنوانات اور مختلف رنگ ہیں. جس طرح انسانوں کے رویے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص کسی ایک کیفیت کی وجہ سے اس چیز کو دیکھتا رہتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اسی کیفیت کی وجہ سے اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا. تو محبت کے لگاؤ کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس انداز میں یہ باتیں آئی ہیں وہ بہت اثر انگیز باتیں تھیں. اور ہم دعا یہ کرتے ہیں، اور بلکہ مولا سے درخواست کریں گے دعا فرمائیں کہ جہاں جو محفلیں قرآن پاک کے مطالعے کی وسیلے سے نبی سے وابستگی کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوری طرح سے وابستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے نفس کی اکساہٹوں اور شیطان کی ورگلاہٹوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو چونکہ ٹائم کم ہے، میں مولانا سے درخواست کروں گا، پھر تو چاہتے ہیں کہ اور نعتیں سنی جائیں، اور میں آپ کو دعا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد اللہم آسنا عظمتنا فی ملک کلها وعجلنا من خزینا وعذاب اللہم یسر امورنا وحسن مراد دیننا ودنیانا اللہم اکشف همنا وغمنا وقربتنا وارزقنا ایمانا کاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ورزقا وتعجيل وصلى الله عليه وسلم ونجنا ما نخافت علينا انك انت التواب الرحيم. ارحم بحرمت رحمت العالمین شفیع العالمین صاحب خانہ کے و تمام حاضرین کے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ظاہر باطن تسلیمہ اور مجھے عطا فرما، ظاہر باطن کامیابی سرفراز فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے ملت اسلامی سرفراز فرما. ہر مقام پر زندگی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو امانت کو بنا اپنے عطا فرما. اپنی محبت اپنے نبی پاک کی محبت آخرت کی
تصویر ان کی دل میں اتارے چلے گئے، تصویر ان کی دل میں اتارے چلے گئے، ہم خانہ حیات سنوارے چلے گئے، ہم خانہ حیات سنوارے چلے گئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دل میں ہے جاگزیں، پھر بھی قدم قدم پہ پکارے چلے گئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دل میں ہے جاگزیں، پھر بھی قدم قدم پہ پکارے چلے گئے، ڈر تھا کہ بہ نہ جائے کہیں سیل حشر میں، ڈر تھا کہ بہ نہ جائے کہیں سیل حشر میں، سب شکر ہم کنارے کنارے چلے گئے، سب شکر ہم کنارے کنارے چلے گئے، اور ہر ہر قدم پہ ان کو پکارے چلے گئے، ہر ہر قدم پہ ان کو دستے عطا سرور کونین دیکھ کر ہم دامن مراد پسارے چلے گئے، ہم دامن مراد پسارے چلے گئے، اور ہر ہر قدم پہ ان کو پکارے لمحات زندگی کے بڑے تلخ تھے مگر یہ حقیقت ہے، لمحات زندگی کے بڑے تلخ تھے مگر لے لے کے نام ان کا گزارے چلے گئے، لے لے کے نام ان کا گزارے چلے گئے، ہر ہر قدم پہ ان کو پکارے چلے گئے، مشکل تھا اے ریاض گزر پل صراط سے، مشکل تھا اے ریاض گزر پل صراط سے، سرکار کے کرم کے سہارے چلے گئے، سرکار کے کرم کے سہارے چلے گئے، اور ہر ہر قدم پہ ان کو پکارے چلے گئے۔ جیسا کہ محفل ختم کی جائے، نماز کا وقت قریب ہے، پنجابی نعت سنتے ہیں، کل شاید پنجابی تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں، میں واری واری جاواں، نی مٹیے مدینے دیے، نی مٹیے مدینے دیے،
میں گاواں تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے نی مٹیے مدینے دیے رب دے حبیب دا او گھر تیرے اتے مل مل تینوں جسم دے اتے میں اپنا آپ سجاواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے نی مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے او بن سائر او دور ہنیرے وچ بہشتاں لالواں ڈیرے تیرے اندر جے میں سماواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے ہر اکھ تیری او دید ترسے نور تیرے ہر پاسے برسے تینوں اکھیاں دا سرما بناواں تینوں اکھیاں دا سرما بناواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے عشق تیرے دا بدل وریا بیڑا میری تقدیر دا دریا کرا رقص تے خوشیاں مناواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے ہووے ریاض دی حسرت پوری دور ہوئے ہن تیتھوں اے دوری ڈیرا کول میں تیرے لاواں تیرے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے